الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت اور پرفضیلت نشست میں ہم جمع ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین محترم، سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. یہ موضوع چل رہا ہے انسانیت کیوں سسک رہی ہے. اس کا آج چوتھا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہاں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچاؤ. یہ دوسری بات کہی. یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. تمہارے علم میں ہو کہ یہ کسی کا ناحق مال کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہاں ایک تصور دیا گیا ہے، کانسیپٹ آف اسلام کے نام سے تصور دیا گیا. معاشرہ جو ہے نا، اس کے اندر بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب اپنے مفادات کی خاطر ہم دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں. دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں. فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ کھایا کرو، یعنی کہ مال کسی نے جمع کیا، کمایا، اس پر کسی کو حق نہیں ہے کہ ناجائز طریقے سے اس سے لے لے، ہڑپ کر لے، چھین لے. اپنی طاقت کے بل بوتے پر معاشرہ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا، ان بیلنس ہو جاتا، جس وجہ سے نقصان ہوتا. یہ بات توجہ طلب ہے کہ یہاں کسی کو
حاکموں کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے سے بالا افسر، وہ لوگ جن سے تمہارا پالا پڑ گیا ہے، کام ہے تمہارا، ان سے رشوت دے کر کے اپنے کام مت نکلواؤ۔ تم رشوت دے کے، پیسے دے کے کام کر لو گے، دوسروں کا راستہ بند ہو جائے گا، جو نہیں دے سکتا سو رہ جائے گا۔ دوسری بات، کہ ناجائز طریقے کے ساتھ وسائل اکٹھے نہ کرو۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ، 3 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اسلام کا جو تصور ہے معاشرے کے اندر، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، روزہ نہیں رکھتے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ نہیں، یہاں کہا گیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ چھینو، اگر چھینو گے تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، معاشرہ ختم ہو جائے گا، اس کی تباہی ہے۔ رشوت دے کر کے اپنے کام کروا لو گے، غریب کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ نہیں کروا سکتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ نظام اور سسٹم کی خرابی جو ہے بنیادی طور پر، وہ معاشرے کے اندر انسانیت کو تباہ کرتی ہے، معاشرے کے اندر تباہ کرتی ہے۔ جبکہ معاشرے کی اصلاح کی جو بنیاد ہے وہ انصاف پر ہے، انصاف پر ہے۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو امیر امیر سے امیر تر ہو جائے گا، غریب غریب سے غریب تر ہو جائے گا، یہاں سے انسانیت سسکنے لگ جاتی ہے، یہاں انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، اور انسان بربادی کی طرف چلا جاتا۔ اسی بات کو کہا کہ اسلام کا جو تصور دیا وہ 2 حصوں پر مشتمل رکھا۔ ایک کا تعلق ہے عبادات، اور ایک کا تعلق ہے زندگی گزارنے کے نظام اور لاہ عمل کے ساتھ۔ جیسے کہا قرآن مجید فرقان حمید نے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کا مفہوم سمپل یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا جو باضابطہ طریقہ ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس کا نام دین ہے، اسلام ہے۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا نام اسلام ہے، دین ہے۔ ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے، تصور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو سمجھتے کہ مذہب پر عمل نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا تو مذہب پر عمل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو مذہب پر عمل نہیں کرتا۔ یہ بات درست کہ جب بھی ہم اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں یا نا عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور جاتا ہے اس کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، کیونکہ ہمیں درس ہی دیا گیا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہارا مذہب اسلام ہے۔ بچوں سے پوچھ لیں، بڑوں سے پوچھ لیں، کسی بھی شخص سے پوچھ لیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اسلام کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تم کس کو مانتے ہو؟ ہم مذہب اسلام کو مانتے ہیں، دین کی بات نہیں کی گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2 اس کی جہات ہیں۔ ایک پہلی جہت یہ ہے کہ عبادات، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔
روزہ کس وقت ٹوٹتا ہے، نماز کس وقت ٹوٹتی ہے، وضو کس وقت ٹوٹتا ہے، ان سارے معاملات کو عبادات کے زمرے میں جو دین کا عبادات کا پہلو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، فقہ جسے کہتے ہیں ہم۔ دوسرے نمبر پر دین زندگی گزارنے کے نام کو کہا گیا کہ دین جو ہے وہ معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتاتا کہ زندگی کیسے بسر کرنی، لوگوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان کو سنوارنے اور درست طریقے کے ساتھ ان پر عمل کرنے کا مکمل جو ضابطہ حیات ہے، جو نظام ہے، وہ دین ہے۔ دین کہتا ہے کہ ناحق مال کسی کا نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق مال کسی کا نہ کھاؤ، یہ تم پر حرام ہے۔ یہ مذہب یا فقہ تمہیں اس زمرے میں کسی پابندی اور قدغن میں نہیں لاتی۔ کہتا ہے طریقہ اسلام یہ ہے کہ کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، وہ اس کا حق ہے، اس کے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ناحق نہ کھاؤ۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ رشوت مت دو، رشوت مت دو، تمہارا کام ہو جائے گا، تم دے سکتے ہو، مگر حرام اس لیے کہا گیا اس کو کہ یہ حرام اس لیے ہے کہ غریب کا راستہ بند ہو جائے گا، لہذا اسلام نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ حرام ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غریب کو اسلام نے عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ جہاں غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا وقت آیا تو اسلام نے کہا کہ بڑے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رشوت دے کے اپنے کام کروا لے اور غریب کا راستہ روک دے۔ فرمایا نہیں، بڑا ہو یا چھوٹا، غریب ہو یا امیر، سب کے لیے رشوت دے کر کے کام کروانا حرام کرا دیا، منع کر دیا، بین ہو گیا۔ اس کو صرف منع نہیں کیا بلکہ حرام قرار دے دیا۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم کھا لو، کچھ حصہ تم کھا لو۔ جیسے ہم ایک لاجک پیش کرتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اگر میں یہ چھوٹا سا کام کے لیے چھوٹا سا جھوٹ بول لوں تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ جھوٹ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ حرام حرام ہے، وہ منع ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر اس کے لاکھوں روپے میرے پاس تھے تو میں نے اگر اس میں سے 50 روپے میں نے کھا لیے تو کوئی بات نہیں، 50 روپے تھے، اس کے لاکھوں پہ سے 50 کا کھانے کا کیا؟ فرمایا نہیں، کچھ حصہ تم بھی اگر ناجائز کھا لو گے، اس کی اجازت کے بغیر اگر کھا لو گے تم، تو تم پر لاکھوں میں سے 50 ہی کھائے ہیں، 10 ہی کھائے ہیں، 20 ہی کھائے ہیں، لیکن وہ ناجائز اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں آئے گا، منع ہے تم پر۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ اگر آج تم 50 یا 10 کھاؤ گے، کل تم پورے کا پورا مال ہی ہڑپ کر جاؤ گے، پوچھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو لہٰذا انصاف کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جب انصاف کا راستہ بند ہوتا ہے، انصاف نہیں ملتا، اس وقت انسانیت سسکتی ہے، اس وقت انسان بربادی کی طرف آ جاتا ہے، اس وقت انسانیت کے اندر بیلنس نہیں رہتا، اس وقت انسان ہمیشہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم روزمرہ کے معاملات کے اندر دین کو ایک بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، انسانیت کی تباہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ اور دین سے دوری کیا ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ہوتی چھوٹی سی ہے مگر بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے انسان کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نیک، متقی، پارسا، عمل صالح کا اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر معاملات کی زندگی کے اندر وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔
دکان پر سودا لینے گئے، دکان پر سودا لینے گئے، سودا ہم نے لے لیا۔ اب دکاندار نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو چیز آپ نے مجھ سے خریدی ہے یہ اچھی نہیں ہے، ایک نمبر نہیں ہے، یا کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے۔ اس نے ہم سے پیسے اچھی کوالٹی کے لے لیے، اچھی چیز کے لے لیے، مگر چیز کوالٹی کی نہیں دی، چیز 2 نمبر دے دی، پیسے 1 نمبر کے لے لیے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم لے کے آ گئے، ہم نے تو ٹرسٹ کیا، کس بات پر؟ نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہے، پگڑی باندھی ہے، جبہ پہن رکھا۔ اب یہ ساری وضاقتہ کو دیکھ کر کے بندہ، اتنی وضاقتہ کا مالک دکان پر بیٹھا، اتنی وضاقتہ کا مالک دکان پر بیٹھا، ہم نے جا کر کے اس سے چیز لے لی، اتنی وضاقتہ کے مالک نے چیز 2 نمبر دے کر کے پیسے 1 نمبر کے لے لیے۔ ہم نے اس کو پرکھنے کی ضرورت محسوس اس لیے نہیں کی کہ بندہ بڑا معزز ہے، اعتبار کر لیا، لے کے گھر آ گئے۔ جب لے کر کے گھر آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو چیز 2 نمبر ہے، 1 نمبر نہیں ہے، پیسے اس نے 1 نمبر کے لیے، چیز 2 نمبر دی ہے۔ اب اخلاقی جرت کیا ہے؟ اخلاقی جرت میرے اندر یہ ہے کہ یا تو میں جا کر کے اس سے لڑوں، یا پھر خاموشی اختیار کر لوں، بس ٹھیک ہے۔ اور جب خاموشی اختیار کروں گا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ چیز اچھی دینا، اس نے مجھے کہنے کے باوجود میں نے اس کے معززیت کا حیا کیا، اس نے میری معززیت کا حیا نہیں کیا۔ میں نے اس پر ٹرسٹ کیا، اعتبار کیا کہ یہ معزز آدمی ہے، لہذا مجھے پرکھنے کی ضرورت نہیں، تم اچھی چیز دینا۔ تو اس نے کہا سادہ ہے، لہذا اس کو لوٹ لو۔ اس نے لوٹ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اگلی بات یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کے متعلق جو نفرت پیدا ہوئی، یا تو وہ صبر کر گیا، چپ کر گیا، صبر کر گیا تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا تو بھی مسائل پیدا ہو گئے۔ اس کے لیے جس سے وہ چیز لے کر آیا، جس سے وہ چیز، اگر میں نے اسی وقت اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کچھ بڑبڑا کر کے کچھ جملے ناحق بول دیے، کہہ دیے کہ فلاں ڈمکان پگڑی باندھی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حیا نہیں آتی، چیز 1 نمبر کی بتا کر کے 2 نمبر دے دی، پیسے 1 نمبر کے لے لیے، یہ باتیں کر دی تو انسانیت سسک گئی ہے۔ انسانیت کو عزت اور تکریم دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ معزز شخص جو ہے نا، وہ کہتا کہ بھائی میرے پاس چیز جو ہے وہ کوالٹی میں اچھی نہیں ہے، میں اس کے پیسے لوں گا جو کوالٹی کے اچھے نہیں ہے، اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں لوں گا، جو چیز ہے اسی کے لوں گا۔ کیوں؟ اب اس نے جو بتا دیا کہ میں اس کے پیسے لوں گا جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اچھی نہیں ہے، 2 نمبر ہے، 2 نمبر کے پیسے دے کر جاؤ، اگر لینی ہے تو لے جاؤ، نہیں لینی تو وہ آپ کی مرضی، بتا دیا۔ اب یہ اس کا تقویٰ اور معیار ہے کہ اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ نہیں بتایا، 2 نمبر چیز دے کر کے 1 نمبر کے پیسے لے لیے، تو بھی اس نے اپنے اندر ناحق مال کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ کہ جو چیز بندہ لے گیا اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ عرصے کے بعد بڑا لمبا کاروبار چلتا دھڑم کر کے نیچے گر پڑا، بڑی اچھی دکان چل رہی تھی، کچھ ہی دنوں میں آہستہ آہستہ دکان ختم ہو گئی، وہ سیل ہی نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، کسی نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میری دکان پر اب وہ بابوں کے پاس، پیروں کے پاس دعا کے لیے تویز داغے اور گنڈے کے لیے بھاگتا، جبکہ قرآن پاک نے اس کو بڑی ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کیا، کہا تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا، کسی بابے فقیر نے تجھ پر کالا علم نہیں پڑھ کے تویز نہیں تجھے ڈالے، تو نے
اپنے کاروبار پر تو نے خود جادو کیا ہے، خود تو اپنے کاروبار کا خود بربادی کا ذمہ دار ہے۔ کیسے؟ فرمایا وہ جو چیز لے کے چلا گیا تھا اور اس نے واپس آ کر کے تمہیں نہیں کی، اس نے تمہیں تو نہیں کہا کہ تو نے 1 نمبر چیز کے پیسے لے کر کے 2 نمبر دی، میں نے تیری معززیت کا حیا کیا، تو نے میری معززیت کا حیا نہیں کیا، نہیں، اس نے واپس تو نہیں کی۔ اس نے کہا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا تو نے میرے بندے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو لہٰذا اس کی سزا تمہیں کسی نہ کسی صورت میں ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جو سارا دن بیٹھ کر کے تجارت، جسے اللہ پاک نے کہا کہ بہت ساری عبادات سے رزق حلال کی کوشش کرنا افضلیت میں ہے، اس تجارت پر بیٹھ کر تو نے تو سمجھا کہ آج میں نے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیا اور بڑے پیسے کمائے ہیں، شام کی سیل بہت اچھی ہوگی، مگر ہر لے جانے والا جو گاہک تھا جو سودا لے کر کے گیا، اس نے گھر جا کر کے جو تمہیں مندہ بولا، جو تیرے لیے برے الفاظ بولے، جو تمہیں گالی دی یا تمہیں جو برا بھلا کہا، وہ سارے کے سارے تیری نیکیوں کو چٹ کر گئے، ختم کر گئے۔ وہ جو گھر چیز لے کے گئے اور انہوں نے برا بھلا کہا، وہ تیری نیکیوں کو چٹ کر گئے اور تیرے رزق میں بربادی اور کمی کی وہ الفاظ سبب بن گئے، لہذا تیرا چلتا کاروبار آہستہ آہستہ دھڑم کر کے نیچے چلا گیا۔ تیرے کاروبار پر کسی نے جادو نہیں کیا۔ تو ہم انسانیت کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ اب اسلام کا کانسیپٹ کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے تو اس کا تعلق بس دین کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، جبکہ قرآن پاک ایک اور اہم امر کی طرف توجہ دلواتا۔ 30ویں پارے کے اندر سورہ ماعون کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا؟ یہاں لفظ دین استعمال ہوا ہے، مذہب استعمال نہیں ہوا۔ مذہب استعمال، یہ کانسیپٹ آج کلیئر کر لے ذہن کے اندر کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں، تو ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے۔ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، جو دین نظام زندگی کے اصول وضع کرتا ہے، دین جو زندگی باہر تجارت کے اصول بھی بیان کرتا ہے، مسجد کے اندر عبادت کے اصول بھی وضع کرتا ہے۔ مذہب نہیں ہے، مذہب ہفتہ وار جو عبادات ہوتی ہے نا، اس کو مذہب کہتے ہیں، عیسائیوں کا مذہب ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہفتے کے بعد عبادت کر لیں، ہمارا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، یہاں بھی لفظ استعمال ہوا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب جھٹلانے کے عمل سے فوراً یہ بات سمجھ آ جاتی ہے شاید کہ نماز نہیں پڑھی تو یہ مذہب کا انکار کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھا تو مذہب کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی تو مذہب کا انکار کر رہا ہے۔ نہیں، یہاں نہیں کہا، یہ بات نہیں کہی۔ اور آگے قرآن پاک بیان کر رہا ہے، مجھے اس پر کوئی ابہام نہیں ہے، قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ اگلی بات بیان فرما دی، یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، یہ وہ شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا، یہ وہ شخص ہے جو اعمال صالحہ نہیں کرتا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ اللہ نہیں کرتا، یہ وہ شخص ہے جو مسجد بنانے یا مسجد کو اپنے رزق حلال میں سے فنڈ نہیں دیتا، چندہ نہیں دیتا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ اللہ نہیں کرتا۔ نہیں، یہاں نہیں کہا، یہاں کہا جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو، یہاں انسانیت کی بات کہی گئی، یہاں معاشرے کی بات کہی گئی ہے۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں
یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ماں کا سایہ اٹھ جائے تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین، سادہ آدمی مسکین ہے۔ اور یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمارے ہاں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے، یہ سب کچھ میری ماں کا ہے۔ کبھی ماں کی حقیقت سے انکار تو کسی نے نہیں کیا، ماں کے قدموں کے نیچے تو رب نے جنت رکھی ہے، لیکن کبھی اس سے بھی خیال کیا کہ جو باپ ہے جس سے آ کر کے تو نے پیسے مانگے صبح کہ ابا مجھے پیسے چاہیے، تو اس نے تجھے دھکا تو نہیں دیا، اس نے تجھے چپیڑ تو نہیں ماری، اس نے تجھے غصہ تو نہیں کیا، اس نے کہا بیٹے نکال کے دے دو، اگر ہیں تو دے دیے، نہیں کہا تو بیٹے 2 منٹ صبر کر جاؤ، کچھ دیر صبر کر جاؤ، بعد میں دے دیں گے۔ تو کما کے کون لایا؟ کس نے دیے؟ باپ نے دیے نا۔ یہاں یہ حقیقت بڑی واضح سمجھ لینا، یہ نکتہ بڑا اہم ہے۔ باپ کو رب کائنات نے رب کا درجہ دیا ہے، اولاد کے لیے کہا کہ اے اولاد تیرا رب یہی ہے، باپ ہے، باپ۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اولاد کو کہا کہ تیرا رب یہ باپ ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مولا اس طرح ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، میری ضروریات پوری کی، میری خواہشات پوری کی، نہ دھوپ دیکھی، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، جہاں سے ہوا کما کے لا کے، جب میں نے کہا میری خواہش پوری کی، جب میں نے کہا میری بات کو پورا کیا، جب میں نے کہا میں نے ہزارہا غلطیاں کی، ہزارہا میں نے بلنڈر کیے، مگر باپ نے یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ تھوڑی دیر جھٹکا ہوگا، غصہ دیا ہوگا، سمجھایا ہوگا، مگر پھر بھی کہا کوئی بات نہیں۔ میں غلطی پر غلطی کرتا رہا، پھر بھی باپ نے مجھے کہا کوئی بات نہیں۔ میں دھتکارا جاتا رہا معاشرے کے اندر، پھر بھی میرے باپ نے انگلی پکڑ کر کے مجھے سہارا دیا۔ میں للو تھا، جھلا تھا، پاگل تھا، مجھے چلنے کا نہیں آتا تھا، ساری زندگی میں باپ کی کمائی پر عیاشی کرتا رہا، مگر باپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نکل جا، نہیں کہا کوئی بات نہیں، کبھی سنور جائے گا۔ وہ ہمیشہ تیری غلطیوں پر پردہ ڈالتا رہا، تجھے سمجھاتا رہا، اس لیے کہا کہ اے اولاد یہ باپ تیرے لیے رب کا درجہ رکھتا ہے، اس رب کو اگر تو نے جھٹلا دیا، چھوڑ دیا، تو فرمایا یہ نہیں کہا گیا کہ دین کو اس نے جھٹلا دیا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے کیوں دھکے دیتا؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ کیوں اٹھ جائے؟ باپ تیری مال کا رکھوالا ہے، باپ تیرے مال کا۔ ماں اٹھی تو یتیم نہیں کہا، ماں گئی تو یتیم نہیں کہا، باپ گیا تو یتیم کہا۔ اس لیے باپ کے جانے سے یتیم کہا کہ اب تو یتیم ہو گیا ہے کہ تیرے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، اب تیرے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ اب تیرے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، اب تیری غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا کوئی نہیں، اب تیرے معاملات پر معاملہ فہمی کرنے والا کوئی نہیں، اب تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنے والا کوئی نہیں، اب نہیں تجھے بتائے گا کوئی کہ بیٹا غلطی نہ کر، اب غلطی کرے گا تو تجھے کہیں گے اٹھا کر کس کی سزا بھگت۔ اب باپ ہوتا تو کہتا کوئی بات نہیں بیٹے اگلی دفعہ سنور جانا، اب کوئی نہیں کہا۔ اس لیے کہا کہ وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو
دھکے دیتا تو یتیم اس کو کہا جس کا باپ نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تو نمازیں نہیں پڑھی تو تو نے دین کو جھٹلایا، نہیں، جو یتیم کو دھکے دیتا، جو غریب کو دھکے دیتا، جو امیر اپنے آپ کو سمجھ کر کے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیتا ہے، اس کو یتیم کہا۔ جس کے پاس کوئی سہارا نہیں اس کو یتیم کہا۔ جو در در کا بھکاری بن گیا اس کو یتیم کہا۔ جس کی کوئی بات سننے والا نہیں اس کو یتیم کہا۔ تو انسانیت تو یہاں سے سک رہی ہے، انسانیت تو ختم ہو گئی ہے۔ تو لہذا دین یہ کانسیپٹ دے رہا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، فرمایا کہ تم ہمیشہ محتاجوں کے مددگار بن کے رہو، یتیموں کا سہارا بن کے رہو، یتیموں کے ساتھ تعلقات کو بنا کر کے رکھو، غریب کے ساتھ ہمدردی بیادہ کرو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ یہاں امیر اور غریب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ امیر اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو غریب دکھائی نہیں دیتے، اس کے پاس پیسہ اتنا آ گیا کہ اس کے کتے بھی دیسی گھی سے روٹی کھاتے ہیں، اور غریب سسک رہا ہے کہ اس کو ایک ٹائم کا لقمہ بھی نوالا بھی میسر نہیں ہے۔ تو فرمایا جب انسانیت معاشرے کے اندر افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو اس وقت انسانیت سسکتی ہے۔ اور پھر اس انسانیت کو تکریم دینے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا کہ اس انسان کو عزت اور تکریم عطا کر، اور تکریم عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ کبھی بھی وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر نہ حق قتل کر دیا تو فرمایا اس نے بھی معاشرے کو تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، مار دیا اس کو چند ٹکوں کی خاطر، اس سے کوئی نہیں محفوظ تھا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت مجاہد نے اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ ہم تو سمجھتے نا کہ مومن وہ ہے جو عاشق رسول ہو، ہم تو وہ ہے جو یتیموں کا مال کھا کر کے سال کے بعد عاشق رسول ہے، ہم تو سمجھتے مومن اس کو نا جو یتیموں کا مال کھا جائے، بڑی داڑھی، لمبا جبہ کبا دستار سب کچھ ہو اور دکان پر بیٹھ کر کے سب کا مال کھا جائے تو ہم کہتے بڑا مومن ہے۔ نہیں، یہاں تو مومن کی تعریف آقا نے کوئی اور بیان فرمائی، ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے، وہ مومن ہے۔ یہاں نمازیں پڑھنے والے، حج پر حج کرنے والے، عمرے پر عمرہ کرنے والے، سالانہ محفل میلاد کرنے والے، عاشقان رسول نام رکھوانے والے، ان کو مومن نہیں کہا گیا، ان کو مومن جان مال جس سے محفوظ رہے اس کو مومن کہا ہے، اس کو مومن کہا۔ اور فرمایا مجاہد کون ہے؟ فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرے، خواہشات پر کنٹرول کر لے، اس کو مجاہد اور جہاد کرنے والا کہا گیا۔ اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں سے اور گناہوں سے ہجرت کر کے اعمال صالحہ کی طرف چلے جائے، اسے ہجرت کرنے والا مہاجر کہا گیا، اسے مہاجر کہا گیا۔ اور ایک اور مقام پر بڑی حقیقت پسندانہ تعظیم کی بات کرتے ہوئے، انسانیت کو تعظیم کی بات کرتے ہوئے فرمایا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ سورہ اسراء کے اندر بے شک ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ کہ وہ بندہ میرا ہے، اطاعت میری کرتا ہے، مگر وہ میری مخلوق کے لیے ہمہ وقت خدمت میں مصروف رہتا ہے، ہمہ وقت خدمت میں مصروف رہتا ہے، دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، جان مال کی حفاظت کرتا ہے، جان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ ایک جملہ کانسیپٹ کر کے میں آپ کے اجازت چاہوں گا، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہاں جو قرآن پاک نے بیان فرمایا، جو حدیث پاک میں آیا ہے، مومن وہ ہے جو جس کے زبان سے، ہاتھ سے لوگوں کی جان محفوظ ہے، پھر فرمایا جس سے دوسرے لوگوں کی جان مال محفوظ ہیں، جان مال محفوظ ہے۔ مومن وہ ہے، اس کی میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرنے لگا۔ وہ کیا؟ جاپان کی سرزمین پر جب ہیروشیما پھینکا گیا تھا، ہیروشیما پر جب ایٹمی دھماکہ ہوا، بم پھینکا گیا تھا، وہاں انسانیت ختم ہو گئی تھی، انسانیت ختم ہو گئی، جل کے راکھ ہو گئی، کوئلہ بن گئی۔ امریکہ نے انسان کو برباد کر دیا۔ اس نے کچھ 6 ماہ کے بعد امریکہ نے ایک ٹیم بھیجی کہ جا کر کے جاپان کی صورتحال کا پتہ لگو، ہم نے تو جاپان کو برباد کر دیا، کیا واقعی برباد ہو گیا یا کچھ انسانیت سسک رہی، بچ گئی ہے کوئی؟ اس نے جو ٹیم بھیجی تو جہاں انہوں نے بم پھینکا تھا وہ پورا شہر برباد ہو گیا، کوئلہ بن گیا، بیابان جنگل میں انسانوں کے اعضاء، ہڈیاں، جسم بکھرے پڑے، تباہی۔ اللہ نہ کرے کہ ایٹمی جنگ ہم دیکھیں، مگر ایٹمی جنگ کی تباہی بہت بری ہے، اس کے اثرات تابکاری کے بہت زیادہ، بچتا کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو، جا کے دیکھا کہ اس شہر کے وسط میں ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، چھوٹی سی کٹیا ککھوں کی بنی، اس کٹیا کے اندر ایک بوڑھی بیٹھی، اس نے چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی، بسکٹ، ٹافیاں، بچوں کے کھانے کی چیزیں، ضروریات زندگی، صابن، پتی، چائے، چینی، اس طرح کی کچھ چیزیں اس نے رکھی۔ اور وہ ٹیم امریکہ سے اپنے کھانے کے لیے کھانا اور بسکٹ لے کے آئی تھی کہ وہاں تو کچھ ملے گا نہیں۔ جب اس کٹیا کے اندر پہنچے تو جا کر کے اس بڑھیا خاتون کو پوچھا، وہ بھی تھوڑی تھوڑی زخمی تھی، تو اس سے پوچھا کہ تو زخمی بھی ہے، پھر بھی تو نے کٹیا کے اندر یہ آٹا، چینی، دالیں، بسکٹ اور کھانے کی تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھی ہوئی، یہ کس کو بیچتی ہے؟ یہاں تو آبادی کوئی نہیں ہے، کون آتا ہے تیرے پاس لینے کے لیے، اور تو کیسے بیچ رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس قوم کی بیٹی ہوں، میں اس قوم کی بیٹی ہوں، اس قوم نے مجھے جنم دیا، یہ میرا علاقہ ہے، امریکہ نے برباد کر دیا، میں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بڑی دور سے لا کے یہاں دکان پہ رکھی ہوں کہ جو بچہ آتا ہے، جو کوئی بچ گیا ہے دور دراز سے آتا ہے، تو میں اس سے پرافٹ لیے بغیر جتنے کی لائی ہوں اتنے کی میں ان کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، یہ انسانیت سسک رہی ہے، میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں، ان کی مدد کر رہی ہوں، میں ان سے پرافٹ اور منافع نہیں لے رہی ہوں۔ منافع، یہ کون تھی؟ غیر مسلم۔ کون تھی؟ اے جناب آج مصیبت آ جائے دلے والے تے ویکھو سارے جناب تسی آکھیں گے نمازی، حاجی، میری طرح دے سارے لوگ سب تو کہہ لے ہوں گے اپن لٹو یار، فٹو فٹ کرو، پیسے کٹھے کرو، مال اکٹھا کرو، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ کون کرتے ہیں؟ ہندو تو نہیں کرتے۔ دلے والے میں کتنے لوگ ہوں گے ہندو غیر مذہب دکانیں کرنے والے؟ دودھ بیچنے والے کتنے ہوں گے؟ کوئی ہے؟ تو دودھ میں پانی کون ڈال رہا ہے؟ ہر کسی کے پیچھے الحاج، الحافظ، حضرت صاحب لگا ہوا ہوگا، شیخ صاحب لگا ہوا ہوگا۔ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ذخیرہ اندازی کون کر رہا ہے؟ ہر کے پیچھے الحاج لگا ہوا ہوگا، الحاج، حاجی صاحب، شیخ صاحب نام پیچھے لگا ہوا ہوگا۔
مال کون لوٹ رہا ہے؟ سب کے پیچھے الحاج لگا ہوا ہوگا. دیکھیں گے تو داڑھی ماشاءاللہ بڑی لمبی، جبہ کبا، نماز امام کے پیچھے 5 وقت میں، تسبیح ہاتھ میں، روزہ، نمازیں، ماتھے پر محراب. کون کر رہا؟ کسی کو دودھ خالص نہیں ملا. پانی کون ڈال رہا ہے؟ سرخ مرچوں میں اینٹیں رگڑ رگڑ کر کے رنگ کون ڈال رہا ہے؟ تباہی کون ڈال رہا ہے؟ اور جب نعرہ لگتا ہے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، سبحان اللہ، قربان جائے. او بابا، عشق رسول میں زندگی دین قبول کر، پہلے مرنا تمہیں بعد میں آ جائے گا. عشق رسول میں تو نے جینا تو سیکھا نہیں ہے. عشق رسول میں سیرت مصطفیٰ تو نے سیکھی نہیں ہے. عشق رسول کا نام لے کر دودھ میں پانی ملا رہا ہے. عاشق رسول حضور کی بات کر کے حضور کا امتی ہو کر کے ملاوٹ کر رہا ہے. حضور کا امتی بن کر کے کعبے کے طواف پر طواف کر رہا ہے. وہ کعبے کے ساتھ چکر نہیں دے رہا، وہ اپنے آپ کو بھی اور پوری انسانیت کو چکر دے رہا ہے. وہ شیخ صاحب جو پورا مہینہ رمضان کا ذخیری اندوزی کرتے ہیں، حاجی صاحب، اور عید کے بعد حج کرنے چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے قائد نے کہا تھا کہ یہ قوم انسانیت کی تباہی پر اس طرح پہنچ گئی ہے کہ جو ظالم ہے وہ ظلم کرنے کے بعد پورے کا پورا جج خرید لیتے ہیں. وہ وکیل نہیں کرتے، جج خریدتے ہیں. اور بڑا آدمی ذخیرہ اندوزی کر کے حج کرنے چلا جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں انسانیت کیوں سسک رہی ہے؟ انسانیت کیوں نہیں پنپ رہی؟ انسانیت کیوں نہیں بل رہی؟ ہم نے دین کو سمجھا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہا یدول یتیم، وہ دھکے دیتا ہے یتیم کو، اس کا مال ہی محفوظ نہیں ہے. آج روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، 50 بندے اکٹھے ہوں گے، 50 میں سے 2 بندے مدد کرنے والے ہوں گے، 3 بندے ہوں گے، 5 ہوں گے، 45 بندے اس گاڑی سے ٹیپ نکال رہے ہوں گے، اس گاڑی کا پیٹرول اکٹھا کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا تھا آج سے کچھ سال، پتہ نہیں سال ایک پہلے غالباً 1 سال ہوا، یا یاد نہیں مجھے، 2 سال ہو گئے، یہ سال ہو گیا. یہ احمد پر شرقیہ کے پاس ایک الٹا تھا، وہ پیٹرول پمپ کی ٹینکی الٹی تھی، کتنے ہزار لیٹر بہہ گیا اور پھر اس کو آگ لگ گئی. اور آگ لگنے کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ کم و بیش 400 سے 500 افراد جل گئے تھے. وہ کیوں جلے تھے؟ کبھی کسی نے غور کیا کیوں جلے؟ وہ جلے تھے، سارے نے جب دیکھا کہ پیٹرول نکل رہا ہے، سب نے گھروں سے ڈرمیاں، جگ، جو کچھ کسی کے ہاتھ میں لگا آیا، اور پیٹرول اکٹھا کرنے میں ڈرم کٹھے، پائپ اور موٹریں لے کر کے آئے ہوئے تھے کہ ٹینکی سے موٹر لگا کر کے ٹینکی سے تیل خرچ کر لیں. جو ہی وہ اکٹھا کر رہے تھے اس میں سے آگ بڑھی، اور جتنے سارے لینے آئے تھے وہ حرام کا مال اکٹھا کرنے، وہ سارے جل کے راکھ ہو گئے. ہماری تو انسانیت یہاں کھڑی ہے. یہ آپ پریشان ہونے، میرے سمیت آج یہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی معاملہ پیش ہو جائے، اسی جمعہ پڑھ کے جناب سب تو پہلے کہیں گے دفعہ مر جڑے مرنے والے سن مار کے مال کٹھا کرو، فٹفٹ کرو. زلزلہ آ جائے تو چیزیں کون مہنگی کرتا ہے؟ حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب. اور جو پاکستان کا سب سے بڑا ذخیرہ انداز ہوگا، وہ سب سے بڑا حاجی ہوگا، اس سے پوچھے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کی توفیق سے میں نے 50 حج کر رکھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جڑا سب سے زیادہ یتیموں کو دھکے دے رہا ہوگا، اس کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی توفیق دی ہے، میں ہر سال فیملی کے ساتھ حج کرنے جاتا ہوں، کیا بات، سبحان اللہ. جو سب سے بڑا گوالا ہوگا، دودھ کے اندر پانی ڈالنے والا، دودھ دینے والا، اس سے بھی پوچھ لے تو پیچھے جو انویسٹر ہوگا وہ بھی حاجی صاحب ہوگا، اور وہ بھی کہے گا اللہ پاک نے بڑی توفیق عطا فرمائی، حج ہر سال میں 27ویں حرم کعبہ میں مناتا ہوں جا کے. پھر ہم کہتے ہیں انسانیت کیوں سسک رہی؟ انسانیت نے تو سسکنا ہی ہے. ہم نے تو خدا سے بھی ڈر نہیں محسوس کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی کی اگلا حصہ آئندہ جمعے پر انشاءاللہ بیان ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.